بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزر اوقات تھا۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ پر ڈال کر بازار میں بیچنے کے لیے تشریف لے گئے۔ کہاں لے گئے بھائی؟ بازار میں جیسے جاتے ہیں بیچنے کے لیے، ہاتھوں پہ چادر ڈال کر بیچنے کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، پوچھا کہاں چلے؟ فرمایا بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول رہو گے، کیا کہا؟ تم تجارت میں بزی رہو گے، مشغول رہو گے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا؟ فرمایا میرے اہل و عیال کا کیا ہوگا؟ ان کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ عرض کیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا، کیا ہونے کا؟ امین ہونے کا لقب دیا ہے، ان کے پاس چلیں، وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک محاذر کو جو اوسطاً ملتا ہے، جیسے آج ایک مزدور کی مزدوری ہوتی ہے عام آدمی کی، اسی حساب سے نہ کم نہ زیادہ وہ مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی، کن کی بیوی نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے درخواست کی۔ کیا درخواست کی؟ درخواست کی کہ میٹھی چیز کھانے کا دل چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو دام نہیں، کیا کہا؟ پیسے نہیں ہیں خریدنے کے لیے، کیا خریدوں؟ اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے کہ ہم میٹھا بنا سکیں۔ تو آپ نے اجازت فرما دی۔ تو اہلیہ نے کئی روز کے بعد تھوڑے سے پیسے جمع کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے۔ کیا کہا اہلیہ کو جب پیسے لے کے دیے کچھ درہم؟ کہا کہ مجھے تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں یہ اتنی مقدار بیت المال سے ایکسٹرا یعنی زیادہ آ رہی ہے، بیت المال میں سے زیادہ ملتی ہے، اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع کر دیا، اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا، یعنی اتنی مقدار جتنی انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ سے کم کر دیا۔ اتنا بڑا خلیفہ اور بادشاہ، پہلے سے اپنی تجارت کیا تھی؟ ان کی کپڑے کی تھی، کپڑے کا بڑا کاروبار تھا، لیکن جب خلیفہ بنائے گئے تو اپنا کاروبار چھوڑ کر یعنی لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ جیسا کہ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے جو بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا پیشہ تجارت میرے اہل و عیال کے خرچ کو ناکافی نہیں تھا، یعنی اس سے پہلے جو کاروبار تھا میں اپنے گھر پریوار کا پورا خرچہ اچھی طریقے سے چلاتا تھا۔ کس کو کہا؟ تمام لوگوں کو، جتنے بھی وہاں کے عوام تھی سب کو کہا اعلان کر کے، خرچ ناکافی نہیں تھا، لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغول ہیں، اس لیے میں بیت المال سے میرے اہل و عیال کا کھانا مقرر ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میری ضرورت میں سے جو چیز بیت المال کی ہے وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار اور درہم نہیں تھا، کیا پیسہ تو نہیں تھا، ایک اونٹنی دودھ کی، ایک پیالہ، ایک خادم تھا، بعض روایت میں ایک اوڑھنا، ایک بچھونا بھی آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے کہ اپنے سے بعد والے کو مشقت میں ڈال گئے، یعنی کیا کہا حضرت عمر نے کہ ان کے بعد جو بادشاہ بنے گا اتنا کم خرچ تھا جو ملتا تھا بیت المال سے، ان کی تنخواہ بہت کم تھی،
تو کیا کیا اگلا بادشاہ ہوگا وہ پریشانی میں آ جائے گا۔